السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، آج جو میں درس لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کے اچھے کاموں کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شر ہے۔ اور تو اور ہے، کچھ لوگ تو سفر کے جو ابتدائی 13 دن ہیں اس کو بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ سرے سے باطل ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ کسی بھی دن کے اندر، کسی بھی مہینے کے اندر، کسی بھی وقت کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے، اتنی تاثیر کہاں ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکے، وہ انسان کو نفع دے سکے۔ یہ انسان کی عقیدے کی کمزوری ہے کہ وہ کچھ مہینے کو، کچھ دنوں کو، کچھ ایام کو، کچھ لمحوں کو برا سمجھے اور یہ سمجھے کہ اس کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سمجھنے کو شرک قرار دیا ہے، جیسا کہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، کہ بدفعلی اور بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ کسی دن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو قرآن مجید سورہ فاطر آیت نمبر 2 کو اٹھا لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ کیا لوگو سن لو، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ جس انسان کے لیے بھی، اللہ جس شخص کے لیے بھی رحمت کے دروازوں کو کھول دے فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ کسی دن کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی رحمت کو روک لے۔ اور اسی کے برعکس اللہ نے آگے فرمایا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، کہ اور اللہ جس سے اپنی رحمت کو روک لے، اللہ جس سے نفع کو روک لے، اللہ جس سے اپنے خیر کے دروازوں کو روک لے، اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان پہنچانا۔ کسی دن کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے۔ یہ جو مسلمانوں میں رواج ہو نکلا ہے کہ کچھ مہینوں کو برا سمجھنا، کچھ دنوں کو برا سمجھنا، اب قرآن مجید کا لیجئے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا ہے۔ ہر دور کے اندر یہ کافروں کا شیوا رہا ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ رہا ہے، یہ فرعون کا بھی طریقہ تھا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقوں کا طریقہ تھا، کسی مہینے سے اور کسی چیز سے، کسی دن سے برا شگون لینا۔ اور تو اور ہے ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ لوگ تو ہر کام اسی کے مطابق کرتے، تو مسلمانوں نے بھی انہی کے عقیدے کو اپنا لیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، قرآن اور حدیث کے اندر، ہماری شریعت کے اندر بدفعلی اور بدشگونی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ جو انسان برا شگون لے کر کے، بدشگونی لے کر کے اپنے کام سے رک جائے گا، اس انسان نے شرک کیا۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیجئے کہ پورے سال کا ہر مہینہ بہت ہی اچھا مہینہ ہوتا ہے، پورے ہفتے کے ہر دن یہ بہت اچھے دن ہوتے ہیں۔ تمام دنوں کے اندر ہر طرح کا خیر پہنچانے والا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تمام دنوں کے اندر کسی کو کوئی نقصان ہو جانا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی بھی چیز کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔